باوقار علماء کرام و شورائے اعظام خصوصیت کے ساتھ استاد الحفاظ حضرت حافظ وقاری مولانا ذوالفقار احمد صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم محمدیہ سید الہند الہٰ، جملہ سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسول النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت جناب محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہیر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن خزار ابن معد ابن عدنان ابن حمل ابن قدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن طارق ابن ناخور ابن سارو ابن راوا ابن ساتے ابن عامر ابن صالح ابن ارپیشد ابن سام ابن نوح ابن لامک ابن متوشالہ ابن ادریس ابن یارد ابن محلائن ابن کنان ابن انوش ابن شیش ابن آدم علیہ السلام کی نسل اور اصل پر ایک مرتبہ پورا مجمع درود شریف نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ایک غلام محمد کا ہے غلام علی، ہر ایک غلام محمد کا ہے غلام علی، حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی۔ ہر ایک غلام محمد کا ہے غلام علی، حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی، اور ابھی حدیث کا مطلب کھلا نہیں تجھ پر، ابھی تو سیکھ فقیروں سے احترام علی۔ ابھی حدیث کا مطلب کھلا نہیں تجھ پر، ابھی تو سیکھ فقیروں سے احترام علی۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ آج جشن مناقحات یعنی شادی خانہ آبادی کی محفل کے حوالے سے شریک ہیں سارے لوگ۔ آپ نے نعت و منقبت سماعت کیا، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کے لیے حاضر ہوں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان استاد الحفاظ حضرت حافظ وقاری ذوالفقار احمد صاحب قبلہ میرے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی حفاظ کرام آج کے دور میں بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں، میں بھی ہوں، سب کے استاد کی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسٹیج پر بہت سارے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا نام لیں؟ ہمارے امام صاحب ہیں، مولانا بکران صاحب ہیں، مولانا مناز صاحب وغیرہ سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ شادی کی محفل ہے، تھوڑی دیر کا وقت ہے، اس کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا۔ بہرحال سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے ہمارے بہت عزیز دوست ہیں محمد اقدس صاحب اور ان کے بڑے بھائی محمد افضل صاحب۔ دونوں لوگوں کی شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ان کے والدین اس لیے مبارکباد ہے کہ آج کے اس دور میں نئی جنریشن کے لوگ، بلکہ یہ کہیے تو دونوں بھائی ایڈووکیٹ بھی لا بھی کیے ہوئے ہیں، دونوں بھائی پریکٹس بھی کرتے ہیں، کورٹ جاتے ہیں، نئے زمانے میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ ساتھ کا اثر کہہ لیجیے یا بہت سارے علماء کرام سے ان کی نسبت ہے، محبت ہے، یہ کہہ لیجیے۔ اور جتنی بھی پوری شادی کی تقریبات ہے، صرف آج کا مسئلہ نہیں کہ آج ہلدی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کہ جس دن ہلدی کا پروگرام ہے اس دن پھر ملا دے،
24 تاریخ کو ہلدی ہے، 23 کو غالباً پھر میلاد مصطفیٰ ہوگا، اس کے بعد ہلدی کا، اور پھر جس دن بارات ہے تو بارات میں ساری چیزیں ہیں، مائک کا انتظام ہے، تمام علماء اکرام کی دعوت ہے، شورا اعظام کی دعوت ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت جیسے آپ کی شادی میں بارات گئی تھی ویسے ہی نعت پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم بھی بارات گئے، ساری چیزیں سب انتظام ہے، ڈی جے بھی وہی ہے، مائک بھی وہی ہے، لیکن رسول اللہ کا ذکر ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھا جائے گا، یہ تمام شورا اعظام اکٹھا ہوں گے، بریلی سے بھی کچھ حضرات تشریف لا رہے ہیں، نکاح کی محفل سے پہلے بارات جائے گی تو دینی ماحول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یعنی نعت پڑھتے ہوئے، کوئی خرافات نہیں، کوئی ڈی جے، کوئی ناچ گانا نہیں۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، یہ بھی بہت مبارک بات کے لائق ہے کہ ابھی جو ہے مغرب کے بعد سے یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل شروع ہے اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ابھی دوپہر میں عورتوں کا میلاد ہوا، عورتوں کا بھی میلاد ہوا گھر پر، اور اب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ سب والدین کی تربیت کا اثر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی عمر میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ماحول کیا، جیسے ہی شادی کا مسئلہ آیا، نکاح کا معاملہ آیا، ناچ گانا شروع۔ نکاح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو اس سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور نکاح کا ٹائم ہوتا کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ میں نکاح مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس 10-15 منٹ کے معاملات کو مکمل کرنے کے لیے 1 ہفتے تک ناچ گانا کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، اس کے بعد نکاح کی تقریب مکمل ہوتی ہے، لیکن قابل مبارکباد ہے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کے بعد نکاح کی محفل منائی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ سب بزرگان دین کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا معاملہ اتنی سادگی کے ساتھ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کے دروازے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا IAS ہو گیا ہے، PCS ہو گیا، لوگ سوچتے ہیں ہمارا بیٹا بہت ایجوکیٹڈ ہے، بہت پڑھ لیا ہے، بڑی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، بڑے بڑے اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں سائنسدانوں نے ترقی کی ہے، لیکن پورے ملک میں گھوم کر کے آ جاؤ، کوئی نہیں ہے جس کو علم مولا علی کے برابر۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ بتاؤ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا معاملہ یہ اذان ہو رہی، تھوڑی دیر آپ لوگ اذان پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی، بتاؤ ان سے بڑا کوئی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن مولا کائنات حضرت علی شیر خدا جو خود باب العلم ہے، جس کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، وہ مولا کائنات اور خاتون جنت کے نکاح کا مسئلہ اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی سادگی کے ساتھ، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت زیادہ پڑھ لکھ لیا، اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے کہ بغیر ناچ گانے کے کام چلے گا ہی نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مولا کائنات کے علم کا معاملہ وہ تھا کہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ان کے دروازے ہیں، تو مولا علی نے اعلان کر دیا کہ جن کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بڑے سے بڑا IAS ہو، PCS ہو، جج ہو، ایڈوکیٹ ہو، ڈاکٹر ہو، پوری دنیا کے بڑے بڑے علمداں
بڑے سے بڑے لوگ اس چیز کا اعلان نہیں کر سکتے کہ جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا نے اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی مولا کائنات نے کہا جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ایک یہودی تھا، اس نے کہا بہت بڑھیا موقع ہے، مولا علی نے اعلان کر دیا ہے، چلو علی کو پھنسایا جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا نکتہ چینی کرنے والے، سنتے ہیں کہ چلو ایسا سوال لے کر کے چلے اپنے مسجد کے امام سے سوال کریں تاکہ وہ لاجواب ہو جائے۔ ارے اگر امام کے پاس کوئی سوال آپ کو کرنے جانا ہے تو وضو کے اور غسل کے فرائض و واجبات معلوم کرو، طہارت کا طریقہ معلوم کرو، نماز کے شرائط معلوم کرو، جو ضروریات دین ہے وہ معلوم کرو۔ ایسا سوال لے کر کے نہ جاؤ یہ نیت کر کے کہ میں جاؤں گا تو امام کو لاجواب کر دوں گا، کسی عالم کو لاجواب کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی مولا کائنات نے اعلان کیا ہے کہ یہودی نے یہ نیت کی کہ چلو مولا علی سے ایسا سوال کریں گے کہ مولا علی کو پھنسایا جائے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے پھنسے ہوئے کو نکالنے والی ذات کا نام مولا کائنات۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس وہ یہودی آیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس یہودی کے چہرے پر داڑھی کے بال کہیں کہیں نکلے ہوئے، کہیں کہیں داڑھی کے بال تھے، لیکن مولا کائنات کی داڑھی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے چہرے پر خوب گھنی ہوئی داڑھی، ہری بڑی داڑھی آپ کے چہرے پر، اور آیا